ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریف و تقدیس کے لائق اللہ رب ذوالجلال کی ذات اقدس ہے۔ بے شمار ان گنت لا تعداد درود و صلاۃ اس ہستی کائنات، فخر موجودات، خاتم الانبیاء، احمد مجتبیٰ، جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ حضرات گرامی قدر، میرے پیارے بیٹوں، بھائیوں، بزرگوں، واجب الاحترام ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں، قرآن کریم کے دو مقامات سے میں نے دو آیات آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں۔ پہلی آیت مبارکہ سورہ المائدہ آیت نمبر 74 اور دوسری آیت مبارکہ سورہ العنکبوت آیت نمبر 26۔ ان دو آیات کے تناظر میں انشاءاللہ آج جد الانبیاء حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے چند بنیادی حالات آپ کے سامنے ترتیب سے عرض کروں گا، اس لیے کہ آنے والے چند ایام میں مسلمان پوری دنیا اور عالم اسلام کے بسنے والے ہمارے بھائی سنت ابراہیمی پر عمل کرتے ہوئے اللہ کے حضور اپنی قربانی کی عبادت کو پیش کرتے ہیں۔ اللہ رب ذوالجلال ہمیں ہمت، طاقت اور توفیق نصیب فرمائے کہ وہ دن ہم دیکھیں، اللہ ہماری زندگی میں وہ دن دکھائے کہ پہلے کی طرح جوش و جذبے کے ساتھ، اہتمام کے ساتھ اللہ کے حضور اس قربانی کی عظیم عبادت کو ہم پیش کر سکیں۔ میرے بھائیوں، سب سے پہلے تو ان دو آیات کا معنی اور مفہوم ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے، اور اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حوالہ سے مختصر حالات میں عرض کروں گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ تو قرآن پاک میں بیشتر مقامات پہ بہت زیادہ ہے، لیکن میں نے پہلے سورہ الانعام کی آیت مبارکہ آپ کے سامنے پڑھی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے اللہ رب ذوالجلال فرماتے ہیں کہ اے میرے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ذرا اس وقت کو خاطر میں لائیں، ان حالات کو اپنے سامنے نظر میں لائیں کہ جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ آزر سے کہا تھا کہ اتتخذ اصناما آلہہ، کیا تم ان بتوں کو اپنا خدا بنا رہے ہو؟ کیا ان کو اپنا معبود بنانے والے ہو؟ ان جھوٹے خداؤں کو، ان بتوں کو جن کو تم نے اپنے ہاتھوں سے تراشا ہے، ان کے سامنے سجدہ ریز ہوتے ہو، اپنی حاجات اور ضروریات ان کے سامنے پیش کرتے ہو، یہ تو تمہارا عمل ایسا ہے کہ انی اراک وقومک فی ضلال مبین۔ اے میرے والد گرامی،
میں دیکھتا ہوں دل کی نظر سے، ان آنکھوں سے، بصیرت کے ساتھ، بصارت کے ساتھ میں یہ سمجھتا ہوں تو اور تیری قوم انتہائی گمراہی میں۔ انی اراک و قومک، میں تجھے بھی دیکھ رہا ہوں، تیری قوم کو بھی دیکھ رہا ہوں، فی ضلال مبین، کھلی گمراہی میں ہو۔ یہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ آزر کو دعوت توحید پیش کی، شرک کی تردید کی، بتوں کی پوجا پاٹ کرنے کی تردید فرمائی، اور اس دعوت کو سب سے پہلے اپنے گھر سے شروع کیا۔ یہ ہے حقیقت میں دعوت توحید کہ سب سے پہلے مسلمان کو اپنے گھر اور اپنے اقربا کی فکر کرنی چاہیے۔ اسی لیے تو اللہ رب ذوالجلال نے اپنے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا تھا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اے حبیب سب سے پہلے اپنے قریبیوں کو شرک اور بدعات اور خرافات سے ڈرائیے، دعوت توحید ان کو دیجیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام توحید کے میدان میں سب سے پہلے اپنے باپ سے واسطہ پڑا، اور باپ بتوں کا پجاری، باپ بت فروش بھی ہے اور بتوں کی پوجا کرنے والا بھی ہے۔ اللہ اکبر۔ انہی اثناء میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اپنے باپ سے آہستہ آہستہ، اسٹیپ بائی اسٹیپ، ان کے ساتھ یہ جو دعوت کا انکار ہے وہ بڑھتا گیا۔ ابراہیم علیہ السلام حجت پیش کرتے چلے گئے، باپ کا انکار بڑھتا گیا، آہستہ آہستہ باپ اور بیٹے کے درمیان خلیج بڑھتی گئی دعوت توحید کی وجہ سے۔ لہذا حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ دعوت پیش کر رہے، تو اسی اثناء میں آپ کا بھتیجا حضرت لوط علیہ السلام، ابھی اس وقت وہ پیغمبر نہیں ہے، اللہ نے بعد میں ان کو نبوت رسالت کے منصب پہ فائز کیا، تو حضرت لوط آپ کا بھتیجا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بھتیجا، وہ مسلمان ہو گئے، ایمان لے آئے۔ اور اسی کا تذکرہ سورہ العنکبوت میں اللہ نے فرمایا فآمن لہ لوط، جناب لوط علیہ السلام ابراہیم پہ ایمان لے آئے۔ وقال انی مہاجر الی ربی، اب ماحول سازگار نہیں ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے جب یہ ماحول دیکھا، باپ کے ساتھ کشیدگی بڑھ گئی، خلیج پیدا ہو گئی، انکار اور بڑھ گیا، حضرت لوط ایمان لے آئے، اور آپ کی بیوی حضرت سارہ جو کہ آپ کے خاندان سے ہی تعلق رکھتی تھی، وہ بھی آپ پہ ایمان لے آئی۔ یہ 3 لوگ ہیں۔ اس سرزمین میں مسلمان ہوئے 2 لوگ، ایک ابراہیم اور 2 ان کے پیروکار، بیوی اور ان کے بھتیجے حضرت لوط علیہ السلام، یہ مسلمان ہوئے۔ اور اس وقت پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو
یہ اللہ کا حکم ہوا کہ ابراہیم، اللہ اکبر، حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ عظیم ہستی ہیں جن کو اللہ نے بہت سی خوبیوں سے نوازا، جو کسی اور پیغمبر کو یہ خوبیاں ودیعت نہیں ہوئی۔ انتہائی نرم دل، انتہائی نرم دل، سارے انبیاء کرام سے سب سے بڑھ کر اواہ منیب، قرآن نے کہا اواہ منیب، انتہائی نرم دل اور اللہ کی طرف بہت زیادہ رجوع کرنے والے۔ اور فرمایا حنیفاً، حنیف ہیں، یکسو، اللہ کی توحید میں اتنے یکسو ہیں، عقیدہ توحید میں اتنے یکسو کہ اکیلے ابراہیم کو اللہ نے کہا ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا، عقیدہ اتنا مضبوط ہے، ابراہیم اکیلے ہیں، پھر بھی اللہ نے جو ان کو لقب دیا توحید کی برکت سے کہ اللہ نے ان کے سینے میں توحید اتنی مضبوط کر دی ہے کہ ایک ابراہیم بڑی امت کا کردار ادا کر رہے ہیں، اکیلے ابراہیم قانتا للہ حنیفا، اللہ کے انتہائی تابعدار، مطیع اور فرما بردار، ولم یک من المشرکین، شرک سے ان کا کوئی تعلق نہیں۔ اور پھر ابراہیم بڑے بردبار، اللہ نے بڑا حلم دیا، بردباری عنایت کی۔ اسی بردباری کا نتیجہ تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کے لیے بد دعا نہیں کی۔ میرے بھائیوں سبق سیکھو، بیٹا نافرمان ہو جائے، باپ باغی ہو جائے، بیوی بغاوت اختیار کرے، بھائی نافرمانی پہ اتر آئے، کسی کو بد دعا نہ دینا۔ ابراہیم کے اس دین میں اور مشن میں اور ان کی سیرت میں اللہ نے بڑے اسباق رکھے ہیں، بد دعا نہیں دی، نہ باپ کو، نہ دوسری قوم کے لوگوں کو، نہ وہاں اس علاقے کے بسنے والے انسانوں کو۔ کہہ سکتے تھے یا اللہ میری تو بات ہی کوئی نہیں سنتا، میری بات تو باپ بھی نہیں مانتا، میرے گھر والے نہیں مانتے، قوم نہیں مانتی، سارا علاقہ میرا نافرمان ہے، اللہ میں کہاں جاؤں؟ ان کو ملینیٹ ہونا چاہیے، نہیں، ہرگز نہیں۔ انتہائی نرم دل ہے، بڑے بردبار ہیں۔ اللہ نے کہا ابراہیم علیہ السلام کو کہا ابراہیم یہ لوگ یہیں رہیں گے، باپ بھی یہی رہے گا، تیری قوم بھی ادھر ہوگی، لیکن میری حکمت بالغہ کا تقاضا یہ ہے کہ تم اپنے باپ کو چھوڑو، اپنے گھر کو چھوڑو، اپنے عزیز و اقارب کو چھوڑو، اپنا آبائی علاقہ چھوڑو، اپنا شہر اور ملک چھوڑ کے شام کی طرف ہجرت کر کے چلے جاؤ۔ وقال انی مہاجر الی ربی، کہا کہ میں اپنے رب کے لیے ہجرت کر کے جا رہا ہوں، الی ربی، رب کی طرف، اپنے رب کی طرف ہجرت کر کے جا رہا ہوں۔ کیوں؟ رب کا حکم ہے ارض شام کی طرف ہجرت کر کے۔ اب ابراہیم علیہ السلام جا رہے ہیں اور باپ کے ساتھ جو مکالمہ ہوا، باپ کے ساتھ جو تکرار ہوا، سورہ مریم کے اندر اس کی تفسیر موجود ہے کہ یا ابتی لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا یغنی عنک شیئا، اے میرے ابا جان، کیا کہا؟ نہ مشرک کہا، نہ بدعتی کہا، نہ کافر کہا، کچھ نہیں کہا نا، باغی بھی نہیں کہا، ابا جان کا یا اباتی، او میرے بھائیو، او میرے بھائیو،
میرے جوانوں، میرے بزرگوں، باپ کو انتہائی خوبصورت نام لے کے پکارا کرو۔ باپ مشرک بھی ہو، بدعتی بھی ہو، کافر بھی ہو، باپ باپ رہتا ہے۔ باپ کا رشتہ ختم نہیں ہوتا۔ باپ کے ادب کا تقاضا یہ ہے، باپ کی بات اگر برداشت نہ ہونا تو ایک سائڈ پہ ہو جاؤ، ذرا الگ ہو جاؤ، جدا ہو جاؤ، علیحدگی اختیار کرو، تاکہ باپ کی نافرمانی میں کوئی کلمہ زبان سے نہ نکل جائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ سے مخاطب ہو کر کہتے یا اباتی لما تعبدو، ان کی عبادت کیوں کرتے ہو، ان بتوں کی پوجا کیوں کرتے ہو، ما لا یسمع ولا یبصر، نہ سنتے ہیں نہ دیکھتے ہیں، ولا یغنی عنک شیئا، تیرے کسی کام نہیں آئیں گے۔ تو باپ نے کیا جواب دیا؟ آگے پھر کہتے ابراہیم علیہ السلام یا ابت لا تعبد الشیطان، شیطان کی پوجا نہ کرو، ان الشیطان کان للرحمن عصیا، شیطان تو اللہ کا بڑا بھاگی ہے، نافرمان ہے، یہ شیطان کی پوجا کر رہے ہو۔ باپ نے کہا اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم، باپ کو پتا ہے کہ میرا جگر گوشہ ابراہیم خلیل اللہ اکیلا ہے، پتا ہے۔ باپ نے بھی کیا جواب دیا؟ ابراہیم میرے خداؤں سے بے رغبتی کرتے ہو، میرے خداؤں سے انحراف کر رہے ہو، ان آلہتی، یہ میرے خدا ہیں۔ اللہ اکبر، لئن لم تنتہی لأرجمنک وہجرنی ملیا، اے میرے بیٹے اگر تو مجھے روکنے سے باز نہ آیا، میرے خداؤں کو برا بلا کہنے سے باز نہ آیا، لأرجمنک، میں تجھے رجم کر دوں گا، وہجرنی ملیا، مجھ سے دور چلا جا۔ اب یہاں باپ کی شفقت غالب آ گئی ابراہیم علیہ السلام پہ، اور یہ باپ ہوتا ہے، یہ بیٹا ہوتا ہے۔ میرے پیارے بیٹو، باپ گالی دے دے غصے میں، برا بلا کہہ دے، تمہیں دھکا دے دے، کچھ بھی ماحول پیدا ہو جائے، کشیدگی ہو جائے، جھگڑا ہو جائے، لڑائی ہو جائے، باپ کا دروازہ نہ چھوڑنا، اللہ ہے کہ باپ مشرک ہو۔ اب یہاں ابراہیم علیہ السلام کو باپ دھتکار رہا ہے، دھمکی کہ میں تجھے رجم کر دوں گا، مجھ سے دور چلے جاؤ۔ تو بیٹے نے کیا جواب دیا؟ قال سلام، ابراہیم علیہ السلام کہتے سلامتی ہو میرے والد گرامی، سلام علیک، تیرے اوپر سلامتی ہو، سأستغفر لک ربی، میں تیرے لیے اپنے رب سے معافیاں مانگوں گا، انہ کان بی حفیہ، میرا رب بڑا خیر خواہ ہے، وہ معاف کرے گا۔ اللہ اکبر، یہ ٹکراؤ، یہ رد عمل، یہ دوری، یہ کشیدگی ابراہیم علیہ السلام اور باپ کے درمیان پیدا ہو، تو اللہ کہہ سکتا تھا کہ ابراہیم یہ تیرا باپ ہے، اس کو میں چھوڑوں گا نہیں، تم نے ادھر ہی رہنا۔ نہیں، باپ کو کہا تم ادھر ہی رہو، باپ ادھر ہی رہا، اسی سرزمین میں، یہ موجودہ عراق کا علاقہ ہے، صدوم کا علاقہ، جہاں بھی ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا، اے میرے خلیل، تم اپنی بیوی کو، اپنے بھتیجے لوط کو ساتھ لے لو اور ہجرت کر جاؤ شام کی طرف، الی الشام المبارک، ارض المبارکہ، شام کی سرزمین میں چلے جاؤ۔ اور شام کا علاقہ یہ پورا اس وقت ایک سلطنت تھی شام کی،
جس کو ارض شام کہا جاتا، اس میں فلسطین ہے، اس میں لبنان ہے، اس میں فلسطین ہے، اس میں یہ آپ کا اردن ہے، اور اس میں ناجائز ریاست اسرائیل، یہ سارا علاقہ یہ ارض شام تھی۔ آج یہ اب الگ الگ حکومتیں قائم ہیں۔ اللہ رب ذوالجلال نے اس شام کے علاقے کو ارض مبارک کہا ہے۔